अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का मौजू है हज़रत अली की शहादत का वाक़या कैसे और किसने माह रमज़ान में शहीद किया। आइए सुनते हैं इस वीडियो में। अब आज का मेरा मौजू है शहादत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। असल में हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत भी उसी अल फितनतुल कुबरा का तसलसल है। वो जो अब्दुल्ला इब्न सबा का पैदा करना फाजीम तरीन फितना था, उसी का एक नतीजा हज़रत अली की शहादत भी है। लेकिन वो बात ज़रा तफसील से समझनी होगी, और उसके लिए मैं ममनून एहसान हूँ। हाल ही में एक किताब छपी है, डॉक्टर सैयद रिजवान अली नदवी, वो मुहक्किक हैं तारीख़ के। उन्होंने बड़ी तारीख़ी तहक़ीक़ के बाद जो बातें बयान की हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अरब में जनूब मगरिब की कोने में, जहाँ ये यमन भी आबाद है, उसके ऊपर नजरान है, उसी इलाके में यमामा का इलाका कहलाता है। यहाँ एक कबीला आबाद था, बनु तमीम। ये जो लोग थे बड़े करख्त मिजाज, जंगजू, अक्खड़, जिद्दी, और जिस बात को एक दफ़ा मान ले उस पर अड़ जाने वाले और मर मिटने वाले। यहीं से फितना पहला उठा था। सबसे बड़ा जो नए झूठे नबी खड़े हुए थे, उनमें सबसे बड़ा तो मुसैलमा कज़्ज़ाब था। यही तो इलाका था, और उसके खिलाफ उस फितने की सरकोबी में कितने सहाबा, 1200 सहाबा एक जंग के अंदर शहीद हुए, जिनमें 500 जो हैं वो हुफ़ाज़ थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। तो ये लोग जो ये थे बड़े ज़ोरदार थे। इस कबीले के बारे में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बड़ी अजीब हिकमत अमली इख्तियार की। उनको वहाँ से उखाड़ कर और ईरान की सरहदों पर आबाद कर दिया, अब जहाँ पर जिहाद हो रहा था, ताकि उनके अंदर जो ये जंगजूई है ये अब इस मकसद के लिए इस्तेमाल हो। अब वो दारुल इस्लाम की तौसी के मकसद के लिए इस्तेमाल हो, और वो हुई। हज़रत उमर ने 2 छावनियाँ बनाई थी रज़ी अल्लाह ताला, कूफा और बसरा। क्योंकि जाहिर बात है कि अब जो इस्लाम का दायरा फैल रहा था और इस्लामी हुकूमत फैल रही थी, और ज़्यादातर जो है मशरिक़ की तरफ फैल रही थी, ईरान और खुरासान वगैरह की तरफ। तो अब मदीने से उसका कंट्रोल इतना आसान नहीं था, फासला था। तो छावनियाँ बनाई ताकि ये उस सरहद के ऊपर ये मौजूदा मरकज़ रहे, यहाँ फ़ौजें मौजूद रहें, कहीं कोई बगावत हो तो उसको कुचलने के लिए वो कुव्वत फौरी तौर पर दस्तयाब हो सके। ये लोग हैं कि जो अब्दुल्ला इब्न सबा की फितने से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए। उनकी मिजाज में वो कजी तो थी ना। हज़रत उमर भी, उनका जो एक मजबूत कंट्रोल था, उन्हें दबाए रखा है, और उनका रुख जो है एक दूसरी तरफ मोड़ कर उससे इस्लाम को फ़ायदा पहुँचाया। लेकिन उसके बाद जब फितना जू आया ये अब्दुल्ला इब्न सबा, तो सबसे बढ़कर यही लोग उसके मानने वाले, और इन्हीं में से वो लोग थे जिन्होंने जानें भी दे दी हैं, जिन्हें हज़रत अली ने जिंदा जलाया है, इसलिए कि वो कहते थे कि अली खुदा है। ऐ अली तुम खुदा हो, तुम हमें आग में जला रहे हो, ये तो तुम हमारा इम्तहान ले रहे हो। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। अब वो इस आयत को अपने ऊपर मुंतबिक कर रहे हैं। तो ये जो करख्त लोग थे, इन्होंने दर हकीकत जो है अब्दुल्ला इब्न सबा के किरदार में सबसे बड़ा रोल प्ले किया, और इन्हीं के हाथ में हज़रत उस्मान शहीद हुए रज़ी अल्लाह ताला। और उसके बाद इन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने घेरे में ले लिया, क्योंकि इन्हीं की कसीर तादाद मौजूद थी मदीने में जब हज़रत उस्मान शहीद हुए। इसके बाद अब जाहिर बात है कि कोई ना कोई तो खलीफा होना चाहिए था। हज़रत तलहा से कहा गया, उन्होंने माज़रत कर ली। हज़रत ज़ुबैर से कहा गया, उन्होंने माज़रत कर ली। अब जाहिर बात है कि हज़रत अली आखिर उम्मत को छोड़ा तो नहीं जा सकता था बग़ैर इमाम के। उन्होंने कबूल कर ली, अगरचे हज़रत हसन रोकते रहे कि अब्बा जान ये इन लोगों की बैत जो है आप कबूल न कीजिए। हज़रत हसन तो उनमें से है जो हज़रत उस्मान के दरवाजे पर खड़े थे पहरेदार की हैसियत से, हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। उन्हें तो मालूम था फितना वजू कौन लोग।
اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حکمت سے، جس حکمت کے تحت حضرت عمر نے یہ چھاونیاں آباد کی تھیں، دارالخلافہ بھی مدینے سے کوفہ منتقل کر دیا تاکہ پورے عالم اسلام کو کنٹرول کیا جا سکے اس مرکز کے ساتھ۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب گویا کہ حضرت علی کے گرد ان لوگوں کا گھیراؤ مکمل ہو۔ کوفے میں یہی تو آباد تھے، کوفی یہی تو تھے، حضرت عمر نے انہیں لا کے یہاں آباد کیا تھا۔ جب حضرت علی نے کوفے کو اپنا دارالخلافہ قرار دیا تو گویا کہ ان کا پھر عمل دخل بہت بڑھ گیا۔ ایک طریقے سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے محاصرے میں لے لیا۔ چنانچہ جنگ جمل کے موقع پر یہ ہوا ہے کہ صلح ہو گئی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نمائندے تھے اور ادھر سے حضرت علی، صلح ہو گئی تھی، طے ہو گیا تھا کہ ہاں قاتلین عثمان کو جو ہے اس کو سزا دی جائے گی، قصاص لیا جائے گا حضرت عثمان کی قتل کا۔ لیکن ان لوگوں نے 10,000 آدمی کھڑے ہو گئے کوفے کے اندر، ہم سب قاتل ہیں عثمان کے، لوگ قصاص ہم سے اگر لے سکتے ہو، جس کے نتیجے میں اور انہوں نے جنگ شروع کر دی۔ اور جب جنگ شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو کوئی نہیں دیکھ سکتا کیوں شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، کس نے شروع کی۔ اب تو یا مارو یا مرو، دو ہی باتیں ہوتی ہیں۔ 10,000 مسلمان ایک رات میں شہید ہوئے جنگ جمل۔ اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو ہے حضرت امیر معاویہ نے ماننے سے انکار کر دیا۔ جب تک قاتلین عثمان کو سزا نہیں دیتے ہم بیعت نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہ دعویٰ کیا ہو کہ میں خلافت کا حقدار ہوں، یہ نہیں، لیکن یہ کہ آپ کو ان کو سزا دینی چاہیے۔ اب یہ تھا وہ مخمصہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے تھے تو میرا ساتھ دو تو میں ان قاتلین عثمان سے سزا جو ہے ان کو سزا دے سکوں۔ ادھر انہیں پتا تھا کہ میں سرنڈر کرتا ہوں تو مجھے علی تک تو پہنچنے کوئی نہیں دے گا، راستے میں ختم کر دیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ پیچ تھا ایک جو ایسا پڑا ہے۔ اب اس میں جب حضرت معاویہ اور حضرت علی کے مابین فیصلہ کن جنگ ہوئی، جنگ صفین جسے کہتے ہیں، جس میں 70,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں، تیروں، نیزوں سے قتل ہوئے۔ اس موقع پر حضرت معاویہ کی طرف سے ایک آفر آئی، قرآن مجید کو نیزے پر اٹھا کر لوگوں نے کہا کہ یہ خون ریزی بند کر دو، ہم قرآن کا فیصلہ ماننے کو تیار ہیں۔ حضرت علی دیکھ رہے تھے کہ یہ اصل میں میری فتح کو شکست سے بدلنے کا پروگرام ہے، تقریباً فتح میری ہو چکی ہے، لیکن یہ جو طبقہ تھا یہ انہوں نے کہا نہیں بڑی ٹھیک بات کہہ رہے ہیں، وہ مانیے ان کی بات، جنگ بند کی۔ انہوں نے ہی یہی لوگ تھے جنہوں نے مجبور کیا حضرت علی کو کہ وہ تحکیم پر رضامند ہو جائے۔ اس کے بعد تحکیم میں جو معاملہ ہوا، حضرت علی حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنی طرف سے حکم بنانا چاہتے تھے، یہ اڑ گئے نہیں، یہ اڑ جانے والے لوگ، اور یہی اصل قوت تھے، وہاں ساری طاقت تو انہی کی تھی۔ تو انہوں نے ابو موسیٰ اشعری کو اپنی طرف سے مقررہ، وہ بہت نرم خو آدمی تھے، انہیں بناؤ۔ بہرحال جو بھی بات طے ہوئی، اب تاریخ کی روایتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ طے تو یہ ہوا تھا حکمین کے مابین، ادھر سے ابو موسیٰ اشعری، ادھر سے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، کہ آپ اپنے جو کلائنٹ ہیں حضرت علی آپ انہیں معزول کر دیجئے، میں معاویہ کو معزول کر دیتا ہوں، پھر جو ہے مسلمان فیصلہ کر لیں کسی اور کی عبادت۔ انہوں نے کھڑے ہو کے کہہ دیا میں علی کو معزول کرتا ہوں، اور عمرو بن العاص نے کہا کہ میں معاویہ کو قائم کرتا ہوں۔ اب یہ ہے روایت، واللہ عالم اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، میں کوئی مورخ نہیں ہوں، میں کوئی تاریخ کا محقق نہیں ہوں۔ اس کے بعد جو ہے اب یہ لوگ انہوں نے کہا کہ مانیے تحکیم کو، اور جب انہوں نے حضرت علی نے اس تحکیم کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا تو باغی ہو گئے، حضرت علی کو کافر قرار دیا، اور جا کر ایک جگہ پر حرورہ ایک جگہ تھی وہاں پر جا کے جمع ہو گئے، جتھا بندی کی، بہت بڑی طاقت پر وہاں کری۔ انہوں نے طے کیا کہ علی بھی کافر ہو گیا، معاویہ بھی کافر ہو گیا، عمرو بن العاص بھی کافر ہو گئے، سب کافر ہیں۔
حضرت علی کی طرف سے ایک گئے سفیر ان سے بات کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا تم ہی نے تو کہا تھا کہ تحکیم کو تسلیم کرو، کہ ہاں ہم نے گناہ کیا تھا، کفر کیا تھا، ہم توبہ کی ہم نے، اگر علی بھی مان لے کہ میں نے مان کر کفر کیا تھا اب میں توبہ کرتا ہوں تو ہم ان کی بات مان لیں گے۔ اب حضرت علی اس طرح کا جھوٹ کیسے بولتے ہیں؟ انہوں نے تو کوئی کفر نہیں کیا تھا۔ بہرحال انہوں نے پھر بھی نرمی برتی کہ دیکھو اگر تم کوئی خونریزی نہیں کرو گے، فساد نہیں مچاؤ گے تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن وہ اپنی ان شرارتوں سے بعد نہیں آئے۔ تو پھر تیسری جو بڑی جنگ ہوئی ہے ان جنگوں میں، جنگ نہروان کہلاتی ہے، حضرت علی کی جنگ خوارج کے ساتھ، جس میں 4000 خارجی جو ہیں وہ قتل ہوئے۔ اور یہ بات اب آپ نوٹ کر لیجئے کہ یہ لوگ جیسا کہ اکھڑ بھی تھے اور لیکن اپنی بات پر ڈٹ جانے والے تھے، لیکن ساتھ ہی دیندار بھی تھے، نمازی اور روزہ دار بھی تھے۔ یہ اس طرح کے لوگ نہیں تھے کہ جو فاسق اور فاجر ہو، بس یہ مزاج کا ایک ہے جو بات دل میں بیٹھ گئی اڑ گئے۔ تو یہ اصل میں انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اور تو ہمارے بس میں اب کچھ نہیں ہے، ان تینوں کو قتل کر دیا جائے، علی کو بھی اور معاویہ کو بھی اور عمرو بن العاص کو بھی۔ تو ایک جگہ ان کی سازش ہوئی، 3 آدمی معین ہو گئے، ایک ہی وقت کا طے فیصلہ ہو گیا، فلاں تاریخ کو فجر کے وقت تم جاؤ، وہ تم کوفے کی جامع مسجد میں، جب علی نماز جماعت کرا رہے ہو خنجر مارو انہیں۔ اور یہ اس کا نام ابن ملجم تھا، خارجی، یہ وہی لوگ بنو تمیم کے لوگ۔ دوسرا جو تھا وہ دمشق میں حضرت معاویہ کو قتل کرنے شہید کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ تیسرا مصر پہنچ گیا حضرت عمرو بن العاص کو۔ اب یہ بات اللہ کی طرف سے ہے، یہ تو اس کی مشیت ہے، اس کا فیصلہ ہے۔ حضرت علی پر وار کارگر ہوا، آپ شہید ہو گئے۔ حضرت معاویہ پر وہ وار ذرا اوچھا پڑا، زخمی تو ہوئے لیکن آپ کی جان بچ گئی۔ عمرو بن العاص اس روز مسجد میں کسی معذوری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے فجر میں آ ہی نہیں سکے، لہذا حضرت علی کی شہادت ہو گئی۔ اب یہ ہے اصل پس منظر، کن لوگوں نے کیا شہید، اصل میں وہ سمجھ لینے کی بات ہے۔ یہ خوارج نے شہید کیا، لیکن خوارج کا فتنہ سبائی فتنے ہی کا آف شوٹ ہے، اسی کے ذیل میں ہے، اسی کی ایک شاخ ہے، اسی کا ایک نتیجہ ہے۔ یہ خوارج جو ہے بعد میں بھی ان کی مسلسل جو ہے وہ جنگیں رہی ہیں۔ بہرحال اس صورتحال کو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر شہید، عثمان شہید، علی شہید۔ عجیب بات ہے کہ تینوں کا نام عین سے شروع ہوتا ہے، عمر عین سے، عثمان عین سے، علی عین سے، تینوں شہید ہوئے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ ہے تاریخی پس منظر۔